ادا فرماتے. انہی صحابہ کرام کے درمیان ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو دجانہ تھا. حضرت ابو دجانہ جن کا نام تھا، وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے گھر پر چلے جاتے. سنیے گا غور سے تمامی لوگ کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال میں کتنی برکت ہوتی ہے اور حرام میں کتنی نقصان ہوتا ہے. تو ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر پر بھاگ جاتے تھے، جلدی جلدی. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا فوراً گھر پر چلے جاتے. اب ایک دن صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں شکایت پیش کی، یا رسول اللہ، ابو دجانہ فجر کی نماز کے بعد سلام کے بعد دعا کے لیے نہیں رہتے، گھر پر بھاگ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کو ایک دن پکڑا اور اپنے پاس بلا کر کے پوچھا کہ بھائی ابو دجانہ کیا معاملہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے نہیں ہو، فوراً بھاگتے ہو. جیسا کہ آج ہمارے سماج کے اندر دستور ہے، ابھی جمعہ کی نماز ختم ہوگی، سب لوگ سنت پڑھنے کے بعد فوراً گھر پر چلے جائیں گے، نہ سلام میں حاضر رہیں گے نہ اللہ سے کچھ دعا کریں گے، کیونکہ جمعہ عید کا دن ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مومن مسلمان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سب کا الگ الگ انداز ہے. کوئی رو کر کے دعا مانگتا ہے تو کوئی دور رہ کر کے دعا مانگتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میرا سچا بندہ مجھ سے سچی دعا کرتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں، ضرور قبول فرماتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا، بھائی ابو دجانہ کیا معاملہ ہے، فوراً چلے جاتے ہو نماز کے بعد، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ. حضرت ابو دجانہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو دجانہ کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے جانے کی ایک وجہ ہے، اس وجہ سے میں جاتا ہوں اور مسجد میں زیادہ دیر حاضر نہیں رہ سکتا ہوں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو دجانہ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح. سنیں، حضرت ابو دجانہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز کے بعد فوراً اپنے گھر پر اس لیے جاتا ہوں کہ میرے گھر کی دیوار کے پاس میں یہودی کا گھر ہے. میرے گھر کی دیوار اور یہودی کے گھر کی دیوار دونوں ایک ہے، اور یہودی کے گھر کے صحن میں جو کھجور ہے، وہ کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر پر لٹک رہی ہوتی ہیں. جب مدینہ میں رات میں ہوائیں چلتی ہیں تو وہ رات کو وہ کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہے، تو میں فجر کی نماز کے بعد فوراً جا کر کے وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اس یہودی کے گھر پر دے دیتا ہوں، اس گمان سے، اس خیال سے کہ اگر وہ کھجوریں میرے بیٹے یا میری بیوی کھا لے گی تو وہ ان کے لیے حرام ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں سے لذتوں کو ختم فرما دے گا. بس اسی وجہ سے جلدی جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر لیتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں کہ بھائی تیری کھجور ہے، میرے گھر میں یہ اچھی نہیں لگتی. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا تو مسکرائے اور یہودی کو اپنے دربار میں بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ او یہودی، تمہارے صحن میں جو کھجور کا درخت ہے وہ تم ابو دجانہ کو دے دو، اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے جنت کے 10 درخت عطا فرما رہا ہوں. جنت کے 10 درخت. اب اس سے ثابت کیا ہوا؟ جب حضور نے کہہ دیا کہ میں تجھے جنت کے 10 درخت دے رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہودی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا اور وہ جنت میں بھی جائے گا اور حضور کے فرمان کے مطابق اسے جنت کے 10 درخت بھی ملیں گے. کیونکہ حضور کا فرمان اٹل ہوتا ہے اور محکم ہوتا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. لیکن وہ یہودی تھا، اس نے بات کو نہ مانا، انکار کیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ معاملہ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، یار غار مصطفیٰ، حضور کے پیارے محبوب اور عزیز دوست بھی اور ساتھی بھی اس یہودی سے کہنے لگے کہ اے یہودی، تو اپنا درخت ابو دجانہ کو دے دے، جنت کا تو معاملہ بعد میں ہے،
میں تجھے اپنے بغیچے سے 10 درخت عطا کر رہا ہوں، 10 درخت تجھے دے رہا ہوں، تو اس کو دے دے 1 درخت۔ تو اس نے غور و فکر کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پہلے آپ وعدہ کرے کہ وہ 10 درخت میرے قبضے میں آ جائے، پھر اس کے بعد میں اپنے صحن میں جو کھجور کا درخت ہے وہ ابو دجانہ کو دے رہا ہوں۔ جب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں 1 درخت دے دوں گا، اپنے گھر پر آیا، رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے، اپنے گھر پر آ کر کے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ یہ ہمارا جو صحن میں جو کھجور کا درخت ہے وہ میں نے ابو دجانہ کو دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں نے 10 درخت کو ابو بکر سے خرید لیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی وہ تھوڑی سمجھدار تھی، ہوشیار تھی، کہنے لگی میرے شوہر آپ نے ہمارے صحن کے جو کھجور کا درخت ہے وہ ابو دجانہ کو تو دے دیا ہے، لیکن وہ ہمارے صحن میں ہے، وہ کیسے استعمال کر سکیں گے؟ وہ ہر روز ہمارے گھر پر تو نہیں آئیں گے، ان کی جگہ الگ ہے، ہماری جگہ الگ ہے۔ یہ معاملہ ہوتا رہا، آپس میں باتیں ہوتی رہی، ان کی نیند لگ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جب صبح کو دونوں اٹھے، یہودی اور اس کی بیوی اٹھی، گھر کے باہر جب نکلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو درخت ان کے صحن میں تھا، جو سالوں سے ان کے صحن میں لگا ہوا تھا، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس یہودی کے درخت کو وہاں سے نکال کر کے ابو دجانہ کے صحن میں لگا دیا تھا۔ وہ درخت وہاں سے خود بخود نکل گیا اور ابو دجانہ کے صحن میں جا کر کے لگ گیا۔ جب یہودی نے یہ معاملہ دیکھا نا تو ذہن کے تالے کھل گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور